اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عید پر اللہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے تو یہ بیان آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج آپ کو وہ راز بتائے جائیں گے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ وہ مہینہ جس میں ہر رات رحمت برستی رہی، ہر دن مغفرت کا پیغام لاتا رہا، ہر لمحہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع دیتا رہا۔ یہ وہ مہینہ تھا جس میں گناہگار بھی ولی بن سکتے تھے، جس میں ٹوٹے دل بھی جاڑ سکتے تھے، اور آج ہم اس مہینے کو رخصت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس مہینے کی قدر کی؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا؟ میرے دوستو، عید الفطر صرف خوشی کا دن نہیں، یہ کامیابی کا دن ہے۔ یہ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پایا، جنہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو آج ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم واقعی کامیاب ہوئے؟ میرے عزیز بھائیوں، عید الفطر دراصل اللہ کا انعام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جب بندہ پورا مہینہ صبر کرے، اپنی خواہشات کو روکے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، تو اللہ فرماتا ہے، آج میرے بندوں کو انعام دو۔ یہ دنیا کی خوشی نہیں، یہ اللہ کی خوشی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے عید کو صرف کھانے اور کپڑوں تک محدود کر دیا، حالانکہ اصل عید دل کی پاکیزگی ہے، روح کی خوشی ہے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندوں نے اپنا فرض پورا کر لیا، ان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشخبری ہے! عید سے پہلے ایک اہم عمل ہے، صدقہ فطر۔ یہ صرف صدقہ نہیں، یہ غریبوں کی خوشی ہے۔ یہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ کوئی مسلمان عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ عید کے دن کی سنتیں: غسل کرنا، نئے صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید ادا کرنا۔ یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ اسلام خوبصورتی اور صفائی کا دین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا رک کر سوچیں، کیا عید کی نماز صرف ایک رسم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف 2 رکعت ادا کرنے کا نام نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دل جھکا ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ یہ شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ، تو نے ہمیں رمضان عطا کیا، تو نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، تو نے ہمیں عبادت کا موقع دیا۔ یہ اعلان ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے اس کے حکم پر بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنی خواہشات کو روکا۔ میرے دوستو، عید کا اصل پیغام صرف خوشی نہیں، بلکہ معافی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دلوں کی صفائی ہوتی ہے، جب رنجشیں ختم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہے، تو آج سب چھوڑ دیں، اسے معاف کر دیں، دل سے معاف کر دیں، کیونکہ یاد رکھیں، جو بندہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، عید صرف اپنی خوشی کا نام نہیں، یہ دوسروں کی خوشی کا بھی دن ہے۔ رشتہ داروں سے ملنا، ان کے گھروں میں جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب صرف روایت نہیں، یہ سنت بھی ہے اور ایک عظیم عبادت بھی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے، دلوں کو قریب لایا جائے۔ میرے دوستو، عید ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری، کہ اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا۔
ہمیں عبادت کا موقع دیا۔ ذرا سوچیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک موقع ہے اور یہ موقع ہمیشہ نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں، اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ اپنے کتنے مہنگے کپڑے پہنے، کتنی خریداری کی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ اب سے راضی ہو گیا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو زندگی سانور جاتی ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان چلا گیا لیکن ایک سوال چھوڑ گیا، کیا ہمارا دل بدلا؟ کیا ہماری زندگی بدلی؟ کیا ہم پہلے سے بہتر مسلمان بنے؟ اگر جواب ہاں ہے تو خوش ہو جائیں، کیونکہ یہی اصل عید ہے، یہی کامیابی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے ہم نے پورا رمضان محنت کی تھی۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، ہماری عبادات قبول فرما، ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز بیانات اب تک روزانہ پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو فالو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ عید صرف خوشی نہیں، یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اب سے راضی ہوا۔ نہیں،